کسی جوان نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، واقعہ سیدہ سے منسوب ہے، اپنے دلوں کو تیار کریے اس واقعے کو سن کے کہ جب تو اس کی عزت کرتا ہے، یہ عزت وہی کر سکتا ہے جس کے وجود میں کنٹرول ہو۔ مولا کے ہاتھ جب باندھے گئے تھے، ابو ذر نے دفاع میں تلوار نکالی، تبھی ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ زبیر جو جنگ جمل میں مقابل علی میں تھا، لیکن دفاع علی میں زبیر نے تلوار اٹھائی۔ زبیر کئی دن زندہ میں رہا تھا۔ جو ایمان کی اعلیٰ ترین منزل پر تھا سلمان، اس نے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ ابو ذر نے غصہ کیا، سلمان ڈر گیا۔ 24 گھنٹے علی کے قصیدے پڑھنے والے، آج علی کے ہاتھوں میں رسی آئے تو ڈر گیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا بڑے بڑے علماء کو، یہ ڈر گئے ہیں کہ سلمان تو ڈر گیا ہے، تجھے علی سے محبت نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ سلمان نے کہا میری کا ابو ذر یہ بتا، تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے؟ یہ کوئی علماء کو سکھائے کہ آپ لوگ ڈر گئے ہو، جن کے پاس فوجیں بھی ہوں، جن کے پاس حکومتیں بھی ہوں، کیا وہ ہو سکتا ہے وہ ڈریں؟ کہ تو زیادہ بہادر ہے علی کا علی زیادہ بہادر ہے۔ کہا کہ ابو ذر تو تھوڑا علی سے آگے چل رہا ہے، امام کی اطاعت یہ ہے کہ مولا کے پیچھے چلا جائے، میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں، اگر علی تلوار اٹھائیں گے تو سلمان تلوار اٹھائے گا۔ یہ کنٹرول جس انسان کے وجود میں ہو کہ امام سے پہلے آگے نہ بڑھ جائے، جذباتی نہ بن جائے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ مولانا میرا واقعہ لوگوں کو بتائیے۔ کہتا ہے میں بہت بدکار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا۔ کہتا ہے مولوی صاحب میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو مارتا تھا، لیکن جب پلٹتے ہو نا وہ سینے سے لگاتے ہیں۔ جب تک زندہ ہو پلٹو، سوچو کہ زندگی میں تم نے کیا کیا۔ یہ 20 30 40 سال کی زندگی، جس جگہ پہ بیٹھے ہو کئی قبریں یہاں موجود ہیں، کبھی یہ بھی زمین کے اوپر تھے لیکن آج زمینوں کے اندر رہے، کرتے وہی ہو جو یہاں پہ کما کر جاتے ہو، عقل بنا کے جاتے ہو۔ کہتے ہیں مولانا صاحب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، محرم میں بھی گناہ کرتا تھا، ماں باپ سے جدا کہیں پہ گھر بنایا تھا، وہیں پہ اکیلا رہتا تھا، سنگل زندگی گزر، دوست آتے تھے، سب آتے تھے وہاں پہ، عیش عشرت عیاشیاں۔ کہ 8 محرم کی رات آئی، ایک دوست بھی میرے پاس نہیں آیا۔ دوستوں کو فون کیا کیوں نہیں آ رہے، اس کا نام رضا تھا، کہ کیوں نہیں آ رہے تو کہا کہ رضا محرم کے دن آ گئے، گنہگار ہم بھی ہیں لیکن شرم آتی ہے، ان دنوں میں ہم نہیں آ سکتے۔ کہتا میں بے دین تھا، میں نے کہا کون حسین، کون سا محرم، نہیں آتے تو نہ آؤ۔ میں نے گاڑی نکالی، شہر میں نکل پڑا، جس گلی میں جا رہا ہوں جلوس، جہاں جا رہا ہوں حسین حسین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں جو لوگ روڈ پہ کھڑے تھے، کوئی کہتا تھا مجھے آگے اتارو، لوگوں کو بٹھاتا تھا ایسے ہی فری میں آگے لے کر جاتا تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک جوان لڑکی روڈ پہ کھڑی تھی، اسے میں نے گاڑی پہ سوار کیا، کہاں جانا ہے، کہ مجھے آگے اتار دو۔ کہ جیسے گاڑی میں لے گیا شیطان سوار ہوا، نیت خراب ہوئی، میں نے گاڑی کو پلٹا اپنے گھر کی طرف۔ فوراً اس خاتون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، مجھے تو یہاں جانا ہے، کہ آپ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ وہ سمجھ گئی، کہ اس کا وجود کانپنے لگا، رونے لگی، کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی، محرم کا مہینہ ہے، مجھ سے شرم نہیں کرتے، حسین سے شرم کرو۔ کہ اس نے کہا لیکن میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا میرا کیا جائے، کہ اس نے دیکھا میں بالکل باز آنے والا نہیں ہوں، پورا وجود اس کا کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو حسین سے شرم نہیں کرتے، سیدہ فاطمہ سے شرم کر لو۔ میں نے کہا کیوں، اگر حسین سے شرم کرنی ہوتی حسین سے کرتا، سیدہ سے کیوں شرم کروں؟ کہا کیونکہ میں سید زادی ہوں، اسی بی بی کی بیٹی ہوں،
اگر تو آج میری بات کو مان لے میں دعا کروں گی اما زہرا تجھے اجر دیں گے. کہتے جب بی بی کا نام لیا کہا میں سید زادی میرا وجود کام کیا. میں نے کہا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا امام بارگاہ جا رہی ہوں مجھے اتار دو. کہ میں نے اس کو امام بارگاہ کے دروازے پہ اتارا. اترنے کے بعد کہا اما زہرا تجھے اجر دے گی. کہ پتہ نہیں اس کے جملے ایسے تھے, اس کی دعا میں عجیب سا اثر تھا. اسی محلے سے تھوڑا دور میرا گھر تھا, میں اپنے گھر چلا گیا. گھر جیسے گیا ماں باپ کے گھر گیا, ماں باپ گھر میں نہیں تھے, شاید مجلس پہ گئے ہوئے تھے. گھر کے لون میں بیٹھا, ٹی وی سامنے تھا, میں نے ٹی وی کھولا اور جب ٹی وی کھولا تو کیا دیکھا, ٹی وی پر بین الحرمین کو دکھایا جا رہا تھا. آقا حسین کا روزہ, حضرت عباس کا روزہ. اتنے دنوں کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا اور جیسے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا میرے دل میں عجیب سا انقلاب آ گیا ہے. پھر میں نے ٹی وی کے چینل کو چینج کیا. ایک مرتبہ میں نے ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع میں دیکھی اور اس کے اوپر کوئی ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹیوں کی پسلیاں توڑ دی. کہا میں اتنا رویا, میں جب رو رہا تھا مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ کبھی یہ گناہ کیا, کبھی ماں کو مارا تھا, کبھی باپ کو مارا تھا. اور خدا کو کہہ رہا تھا خدایا تجھے اسی بیوی کا واسطہ مجھے بخش دے, آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا.